ناظرین، میں نے کچھ عرصہ قبل رفع یدین کے متعلق ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کر آپ کو بتایا تھا رفع یدین ایک فروعی جزوی مسئلہ ہے، اور جس قدر شدت ہمارے ہاں اس مسئلہ پر اختیار کی جاتی ہے وہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ بالمتصل یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک بھی ایسا حکم موجود نہیں ہے جس میں آقا کریم نے امت کو رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو، بلکہ رفع یدین نہ کرنے کے متعلق آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، اور ان ارشادات پر صحابہ کی تصریحات بھی موجود ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت پیش کی، مسند احمد کی روایت پیش کی، جامع ترمذی کی روایت پیش کی، اور بہت ساری دیگر کتب احادیث سے روایت پیش کی تھی۔ میں چاہتا تو حدیثوں کے انبار لگا سکتا تھا، لیکن میں نے چیدہ احادیث روایات آپ کے سامنے رکھی جن کی سند پر محدثین نے کلام نہیں کیا تھا، تاکہ مقدمہ اسٹرانگ ہو اور آپ تک ایک موقف پہنچایا جا سکے کہ اس مسئلہ پر جو کہ فروعی ہے اتنی شدت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہوا کیا، بعض دوستوں نے اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں مالک بن حویرث کی ایک روایت کا اسکرین شاٹ بار بار صحیح بخاری سے شیئر کرنا شروع کر دیا، اور مجھے بار بار یہ تاکید کرنے لگے کہ جی پوری بات لوگوں تک کریں کہ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز میں رفع یدین کرتے تھے، اور بالمتصل مالک بن حویرث کی ایک حدیث پیش کی، ایک روایت پیش کی۔ میں ان سے کہتا ہوں مالک بن حویرث کی حدیث کو میں مان لیتا ہوں اور میں بھی رفع یدین شروع کر دیتا ہوں، لیکن آپ کی طرح نہیں کروں گا، چونکہ آپ ادھوری بات بتاتے ہیں، ادھورا عمل کرتے ہیں، اور اہل علم کے ہاں ادھورا سچ یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور بندے کو خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے، عقائد کے اعتبار سے سکم لے کر آتا ہے، اور اس کو راہ اعتدال سے ہٹا دیتا ہے، چونکہ وہ ادھورا سچ ہوتا ہے۔ آج آپ رفع یدین کرنے والوں سے ایک سوال کریں، وہ رفع یدین کب کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، جبکہ جس راوی کو وہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں اس کا اپنا عمل کیا تھا؟ سنن نسائی میں اور مسند احمد میں کثیر روایات موجود ہیں۔ سنن نسائی کی 1086 اور مسند احمد کی 15049 نمبر روایت مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، آپ اپنی نماز میں جب رکوع کرتے یا رکوع سے سر اٹھاتے، سجدے میں جاتے یا سجدے سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کانوں کے برابر کرتے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو آپ بار بار مالک بن حویرث کی روایت کا اسکرین شاٹ شیئر کر رہے ہیں اور مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں حق لوگوں تک پہنچاؤں، آپ بھی حق پر عمل کرتے ہوئے سجدوں میں رفع یدین کرنا شروع کریں، چونکہ جن کو بطور دلیل آپ پیش کر رہے ہیں وہ مالک بن حویرث نماز میں رفع یدین اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، سجدوں میں جاتے وقت اور سجدوں سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ آپ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔ جب آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے بھی یہی دلیل ہے کہ ہم بھی وہ کام نہیں کرتے جو مالک بن حویرث نے اپنی آخری عمر میں چھوڑ دیا تھا، چونکہ انہیں بھی یہ بات معلوم تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جمہور رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ اس لیے مجھے اسکرین شاٹ بھیجنے سے پہلے یا مجھے تنقید کا نشانہ بنانے سے پہلے تحقیق مکمل کریں اور پھر عمل بھی پورا کریں، اور رفع یدین کرتے ہوئے رکوع اور سجدوں میں بھی اس عمل کو اختیار کریں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔